والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. آپ ان کے سامنے ابراہیم کا واقعہ بیان کیجئے جب انہوں نے اپنے بابا سے اور اپنی قوم سے کہا کس کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کے سامنے ہم مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں یا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں نہ پکارو تو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تم جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد پوجا پاٹ کرتے تھے، یہ سب میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ جس ہستی سے مجھے امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف بھی کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قربانی چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، اس لیے قربانی کرنے والے کا عقیدہ اور اس کا نظریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی سیرت کو ان خطبات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ان کی تبلیغ اور ان کے بیان کا انداز سب نبیوں سے انوکھا اور نرالا ہے۔ انہوں نے مشرکین کے معبودان باطلہ پر بڑی قاری ضربیں لگائیں، اور بڑی جرت کے ساتھ معبودان باطلہ کی پوجا پاٹ سے قوم کو روکا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں تنے تنہا صرف ایک شخص ہے، وقت کے حکمران آمر ہیں، حزب اختلاف کا تصور بھی کوئی نہیں۔ گھر کا ماحول یہ ہے کہ وہ خود بت بناتا ہے، برادری ساری مشرک ہے، ماحول، معاشرہ، احباب، دوست سب بتوں کے پجاری۔ اس ماحول میں جس انداز سے توحید حضرت ابراہیم نے بیان کی نا،
اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ جو اللہ قرآن میں ان کی تعریفیں کرتا ہے، ساری کائنات اللہ کی تعریفیں کر رہی ہے اور اللہ حضرت ابراہیم کی تعریفیں کر رہا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، میری نعمتوں کا بڑا قدردان تھا، اجتباہ، اللہ نے اس کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم۔ اسی جگہ پہ آگے جا کے اللہ نے میرے نبی سے کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ میں آپ بھی حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں۔ انداز بڑا عجیب ہے۔ بابا کے سامنے جو انداز تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں، بابا نے گھر سے نکال دی کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، بابا کا گھر ہی تھا نا ٹھکانہ، کھانا پینا رہنا، نکلتے ہوئے یہ تو نہیں تھا دماغ میں کہ میں چچا کے گھر چلا جاؤں گا یا ماموں کے گھر چلا جاؤں گا یا پھوپھی کے گھر چلا جاؤں گا، جہاں بھی جاتے آگے بت پرستی تھے۔ کوئی ادارہ تو نہیں تھا نا وہاں، یا کوئی سوسائٹی یا کوئی مدرسہ جہاں وہ پناہ لے لیتے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی سوچ نہیں ہے کہ کیا بنے گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ سب رب پہ چھوڑ دیا۔ باہر آ کے تھوڑا سا انداز بدلنا چاہیے تھا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے۔ باپ وہ تھا جس نے نکال دی، اب مجھے تھوڑا سا انداز میٹھا میٹھا رکھنا چاہیے تاکہ انہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی تو انداز رکھ سکتے تھے نا بھئی اللہ الہ ہے، خالق مالک رازق اللہ ہے، یہ بھی تو انداز رکھ سکتے تھے۔ باہر آ کے جو ان کا انداز تھا، اسے قرآن نے جب ذکر کیا، سورۃ انبیاء میں ذکر کیا، سورۃ شعراء میں ذکر کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا باہر نکل کے کہ معبود اللہ ہے، الہ اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پکارے سنتا وہ ہے، پیدا وہ کرتا ہے، نہ، انہوں نے قوم سے کہا ما ہذہ التماثیل، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں، انتم لہا عاکفون، حضرت شیخ الہند نے معنی کیا جن کے آگے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ پتہ نہیں تسا کدی مجاور ویکھے بھی آنے کے، وہ قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں سر جھکا کے، مجاورت کرنا، جیسے مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا، یہ مجاورت اس کی نقل ہے۔ مسجد میں جو اعتکاف آپ کرتے ہیں اللہ کے لیے، یہ قبروں پر بیٹھنا سر جھکا کے، یہ مجاورت اس اعتکاف کی نقل ہے، اور اب یہ بریلویوں سے نکل کے دیوبندیوں میں آ رہا ہے۔
دیوبندی بھی اب قبروں پہ مراقبہ، کیا ہو رہا ہے؟ مراقبہ. اور کئی حضرات کہتے ہیں فیض حاصل ہو رہا ہے، زندہ بندہ فیض حاصل کر رہا ہے. کس سے؟ مسجد کی طرف کو نہیں جاتا بھائی مسجد میں جا کے مراقبہ کرے، مسجد میں مراقبہ کرو نا، قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ ہو رہا ہے، فیض حاصل ہو رہا ہے وہاں سے. یہ ہمارے اندر بھی گھس رہی ہے یہ بات. ویسے کبھی کبھی پیروں کو اور خانقاہ والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں بھئی لوگ آ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، گھٹنے چھو رہے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور ہاتھ چوم رہے، بزرگ ہاتھ یوں آگے کرتے ہیں بھئی چاٹے سنو، روح ساڈا بھی کردہ بھی اسی بھی شروع یہی کر دے. تو یہ گھس رہا ہے وہاں سے نکل کے اب ادھر آ رہا ہے. خانقاہی نظام ہے جی، پیر صاحب ہیں جی، ولی ہیں جی، پھر پتہ نہیں کیا کیا کتب ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے. کیا کتب ہوتا ہے، کیا غوث ہوتا ہے، کیا ابدال ہوتا ہے جی؟ کس کو کہتے ہیں جی ابدال؟ کہاں ہے جی کتب کا ذکر؟ کہاں ہے غوث کا ذکر؟ ایک ولی ہوتا ہے، ایک غوث ہوتا ہے، ایک کتب ہوتا ہے، ایک ابدال ہوتا ہے. یہ سب تمہاری اجمیوں کی سازشیں ہیں. جو دین لے کر میرے نبی تشریف لائے تھے اس میں اس کا کوئی تصور ہو نہیں. کیا ہوتا ہے پتہ نہیں میری یہ بات صحیح ہے یا نہیں. ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ہر مومن اللہ کا دوست ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں آنے والے حالات کا، اور انہیں کوئی غم نہیں کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہیں. یہاں تک تو بڑا پڑھتے ہیں لوگ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف. آگے اللہ نے اولیاء اللہ کی تعریف بھی کی ہے. اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو اپنی زندگی میں رب کی نافرمانیوں سے بچ گئے. اولیاء اللہ کی تو تعریف خود قرآن نے کی. تو ہر مومن جو ہے یہ اللہ کا کیا ہے؟ دوست. یہ غوث کتب ابدال کچھ بھی نہیں ہے، یہ زبان زد عام ہو گیا ہے. غوث کتب ابدال، غوث فریاد رس کو کہتے ہیں، فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا. اعظم کہتے ہیں بڑا. پتہ نہیں آپ غوث اعظم کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ غوث. قرآن نے کہا استغیثون ربکم، وہی غوث ہے، مادہ وہی ہے. تستغیثون مادہ وہی ہے. بدر میں یاد کرو اس وقت کو جب بدر میں تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب کے آگے. استغیثون ربکم. غوث اعظم بھی کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہو، مجاور بن کے بیٹھے ہو. اور یہاں کہا ما تعبدون، کن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو؟ عبادت کا لفظ ما تعبدون، جس کا میں نے معنی پوجا پاٹ کی. عبادت کر لیں، چلو عبادت کر لیں.
کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ سجدہ کرنا عبادت نہیں؟ نظر و نیاز دینا عبادت نہیں؟ غائبانہ اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ پکار کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو عبادت کہا، میرے آقا نے اس کو عبادت کہا۔ تو اب پوجا پاٹ کا کیا معنی ہوا؟ ان کے سجدے کیوں کر رہے ہو؟ ان کے نام کی نظر و نیاز کیوں دیتے ہو؟ اور انہیں حاجات اور مشکلات میں کیوں پکارتے ہو؟ کس کو پکار رہے ہو؟ کیا حقیقت ہے ان کی؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ کہنے لگے ہم تو بت پوج رہے ہیں، ان کے آگے مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، نظر و نیاز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ اب خدا کے لیے سنیے گا، یہ سورۃ شعراء ہے اور سورۃ شعراء کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 19ویں پارے کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ، اب تعبدون نہیں ہے، اب کیا ہے؟ تدعون کا کیا معنی ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ، جب تم انہیں مشکلات میں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، یا تم انہیں پکارو تو یہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں؟ او یضرونکم، اور اگر تم ان کو نہ پکارو، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو تو کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پکارنے کی صورت میں نفع دے سکتی ہیں، نہ پکارنے کی صورت میں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان کے بس میں نفع بھی نہیں، ان کے اختیار میں نقصان پہنچانا بھی نہیں، اور یہ تمہاری پکاروں کو سن بھی۔ تھوڑا سا پیچھے آئیے، پچھلے جمعے پہ چلے جاتے ہیں، جب بابا کے سامنے بیان کیا تھا وہاں بھی حضرت ابراہیم کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ کیا تھا مرکزی نقطہ؟ کیا کہتے ہیں بابا کو؟ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن۔ یہ مرکزی نقطہ تھا حضرت ابراہیم کی دعوت و تبلیغ میں کہ جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسے پکارنا نہیں چاہیے، اس کے نام کی نظر و نیاز دینی نہیں چاہیے، اس کے سجدے کرنے نہیں چاہیے، ان کے سامنے عاجزیاں جھکنا نہیں چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ ہے، باپ کے سامنے بھی قوم کے سامنے بھی۔ حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، چلو ایک تیسری بات بھی کہتا ہوں، اور جب خود دعا مانگی تو خود دعا مانگتے ہوئے کہا ربنا تقبل منا، مولا یہ تیرا سادہ سا گھر تیرا حکم پا کے میں نے بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، مولا تقبل منا، بنانا ہمارا کام تھا، درجہ قبولیت دینا تیرا کام ہے۔ قربانیاں آپ کریں گے، چلو یہیں ایک بات کر دیتا، مقابلے میں بھی آپ کریں گے، 5-5 لاکھ کا آپ بیل خریدیں گے، 3-3 لاکھ کا خریدیں، چاچے دے پتراں 3 لاکھ دا لیا تے اسی 4 لاکھ دا لیا۔
میں اچھا گمان کرنے والا خطیب ہوں، عوام کے متعلق میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ میرا گمان یہ ہے کہ جو لوگ اچھی قربانی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیسے دیے ہیں تو اللہ کے راستے میں اچھا جانور قربان کرنا چاہیے۔ میری اپنا میرا خیال یہ ہے، گمان میرا اپنا ہی ہے۔ اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ غرور سے بچائے۔ فخر کرنا ہم نے 5 لاکھ کا، ہم نے 3 لاکھ کا، ہم نے 10 لاکھ کا، ہمارا بکرا نہ، یہ اعمال کو برباد کر دے۔ کیا عمل ہے آپ کا؟ 5 لاکھ کی گائے ذبح کر دینی، 10 لاکھ کی قربانی دینی، یہی عمل ہے نا جس پہ غرور کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو۔ ادھر آؤ، قربانی جس ہستی کی سنت ہے اس کا عمل دیکھو۔ بیت اللہ تعمیر کیا، عمل دیکھو، عمل۔ ایک مسجد جو آپ محلے میں بناتے ہیں، اللہ کہتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ کہاں؟ ڈیرے پہ بنائی، کچی 4 دیواری 4 فٹ کی بنائی، محراب بنا دیا، مسجد کا نام دے دیا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ شاہی مسجد بنائی تو تب بنائے گا، رب کی رحمت کوئی محدود نہیں۔ یہ عام مسجد کے بارے میں، اور جس نے بیت اللہ بنایا۔ ہم اور آپ میں سے جو لوگ مسجدیں بنواتے ہیں کیا سامان ہی فراہم کرتے ہیں نا؟ پلاٹ دے دیا، سیمنٹ دے دیا، سریا دے دیا، بجری دے دی۔ حضرت ابراہیم نے اس طرح نہیں بنایا، اکلوتے بیٹے کو مزدور بنا دیا، خود معمار بن گئے۔ بیٹا پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہا ہے اور بابا اسے جوڑ رہا ہے۔ بنایا بھی اس طرح۔ عمل کتنا اونچا ہے، پھر عامل کتنا اونچا ہے۔ عامل، عمل کرنے والا۔ قرآن نے 25 سورتوں میں غالباً ان کا ذکر کیا۔ تاریخ اسلام ان کی خوبیوں سے بھری پڑی، ان کی سیرت، عظمت، لیکن میں ان کا تعارف صرف چند حرفوں میں اور لفظوں میں کرواتا ہوں، لیکن آپ اس پر توجہ کریں گے حضرت ابراہیم کا پورا تعارف آپ کے سامنے آ جائے۔ عامل اتنا اونچا ہے کہ جب خود بیٹا تھا تو رب کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب خود باپ بنانا تو رب کی رضا کے لیے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے تیار۔ عامل اتنا اونچا ہے، عمل اتنا اونچا ہے، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ میں بیت اللہ بنایا، یہ میں چھوڑ دو، یہ عمل پہ غرور کرنا چھوڑ دو، یہ اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتے۔ میں اتنیاں بچیاں دی شادی کروائی، میں نے یہ کیا۔ میں بتاتا ہوں حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا، اس پہ عمل کرو۔ یہ بیت اللہ بنا رہے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی کا کام ہے، کوئی غرور نہیں، فخر نہیں، عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں ربنا تقبل منا۔ یا اللہ، یہ سادہ سا گھر ہم نے بنایا ہے تیرا، بنانا میرا کام تھا، درجہ قبولیت دینا تیرا کام ہے، تو اس عمل کو قبول کر لے میرے اللہ، اس عمل کو قبول کر لے میرے۔ تو آپ بھی جب کوئی عمل کریں تو اللہ سے درخواست کریں، مولا میں نے اتنا بڑا عمل کیا ہے، تو میرے اس عمل کو کیا کر لے، قبول کر۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا تقبل منا،
مولا ہماری یہ دعا ہے کہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر، انک انت السمیع، آ گئی وہی بات سننے والی، انک انت السمیع، بے شک تو ہے پکاروں کو سننے والا۔ بے شک نہ آکھو میں نہ صحیح نہیں کیتا، میں نے تو آپ کا امتحان لی۔ بے شک تو ہے پکاروں کو سننے والا، نہیں مانا۔ عربی گرامر کے لحاظ سے مانا ہوگا انکا انت السمیع، بے شک تو ہی ہے۔ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھا لیجیے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جس عالم کا ترجمہ اٹھائیے یہی معنی کرے گا، بے شک تو ہی ہے السمیع لکل دعائیں، ہر ایک کی پکار کو سننے والا، العلیم لکل حال، اور ہر ایک کے حال کو جاننے والا تو ہی ہے۔ او ہی دا تو کوئی میں نہ سمجھو یار، تو ہی ہے، کیا میں نے تو بھی ہے اور بھی ہیں، تو بھی سنتا ہے اور بھی سنتے ہیں، تو بھی سنتا ہے، فوت شدہ انبیاء اولیاء بھی پکارے سنتے ہیں، یہی کا میں نے ہی نے رگڑا نکال دی، تو ہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، سب سے زیادہ زور کس بات پہ ہے؟ سننے پر۔ پکاروں کا سننے والا تو ہی ہے۔ بابا کو کہتے ہیں ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، جو سن نہیں سکتے۔ قوم کو کہتے ہیں حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں؟ آج مجھے اس پر فخر ہے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ نے دعوت و تبلیغ میں اسی انداز کو اپنایا جو انداز ابراہیم خلیل اللہ نے اپنایا تھا۔ ہم نے بھی اسی نقطے پہ بات کی، ہم نے بھی بنیاد پہ ہاتھ رکھے، ہم نے کہا جو سنتے نہیں ان کو مت پکارو، جو دیکھتے نہیں ان کے سامنے سجدے مت کرو، جو سن نہیں سکتے انہیں پکارنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے بھی اس بنیاد پر ہاتھ رکھا، اور صرف ہم نے نہیں رکھا، میرے رب نے بھی اسی بنیاد پر ہاتھ رکھا۔ بنیاد پر ہاتھ رکھا ہے رب نے۔ اساس، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اساس، بنیاد، ایرا، ایرا، عام پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ایرا، جنگ والے کہتے ہیں تھڈیوں، تھڈیوں پھاڑ لیا، بنیاد پہ ہاتھ رکھا۔ قرآن نے کہا جو سنتے نہیں ان کو پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعون۔ لا یسمعو کا معنی کرو یار، زور سے معنی کرو۔ آگے سے کہہ دیں گے بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
یکفرون بشرککم، جن کو تم پکار رہے ہو وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ بت انکار کر رہے ہیں، بت، یہ پتھر کے بت انکار کر رہے ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے سننا نہیں سکتے۔ مولا آج نہیں سنیں گے، ہم جمعرات کے دن پکاریں گے، اس دن تے روحاں، جمعرات کو نہیں تو شب برات، پھر تو روحیں آتی ہیں بنیروں پہ آ کے بیٹھی، مکانوں کے بنیرے پہ آ کے روحیں بیٹھی ہیں۔ آئی کہاں سے ہیں؟ جنت سے۔ ہاں، کتھے؟ واٹر سپلائی دی ٹوٹی ہوئی سڑکاں ویکھن، اجڑی ہوئی سڑکاں ویکھن۔ آئی کہاں سے ہیں؟ تے آئیاں کتھے؟ جتھے بجلی کوئی نہیں۔ آئی وہاں ہیں جہاں بجلی کوئی نہیں، گیس کوئی نہیں، سڑکاں کوئی نہیں، ہسپتال کوئی نہیں۔ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں جی ہم۔ صدی کون سی ہے؟ 21ویں صدی۔ دوسرے ملکوں نے سمندر میں ریل چلا دی ہے، زمین میں 3 منزلیں نیچے لینے چل رہی ہیں، بندے اڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ساڈے کول بجلی کوئی نہیں۔ کیا زندگی ہے یار، کہاں ہم بسر کر رہے ہیں یار زندگی؟ کبھی نہیں سوچا کون کھا گیا ہے؟ کس نے تباہی کے گڑھے اتارا ہمارے ملک کو؟ نہ بجلی، نہ گیس، نہ پانی، نہ سڑکاں، نہ ہسپتال، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھتی ہیں جنگل کا منظر، وہاں شیر ہے، ہاتھی ہے، چیتا ہے، لومڑی ہے، بندر ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں ہے، جدھر چلے جائیں۔ کیا بالکل ہم اسی طرح زندگی نہیں گزار رہے اسی طرح زندگی 21ویں صدی میں؟ لوٹ کے کھایا ہے تم نے، گنڈیریوں کی طرح چوسا ہے تم نے اس ملک، اور چوس رہے ہو۔ قومی اسمبلی کے ممبر اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ماہانہ کتنی تنخواہیں لیتے ہیں، کتنا ان کا پٹرول کا خرچ ہوتا ہے، کتنی تنخواہیں لیتے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ ممبر بن کے اگر پہنچ گئے، غریب لوگ ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں کرپٹ ہیں، یا کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم کرپٹ نہیں ہیں، ہم جہاد کریں گے۔ تم نے کیا جہاد کیا؟ جب تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ آیا ممبران کا، تو اپوزیشن اور حزب اقتدار سارے کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے، اپنی مراد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہو۔ تمہیں کیا پرواہ ہے؟ تمہارے گھروں میں ہیوی جنریٹر ہیں، آٹومیٹک سولر سسٹم ہے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا رات کے ٹائم، دن کے ٹائم کب بجلی گری گئی ہے۔ آؤ محلوں میں ان لوگوں کو دیکھو جو ایک بند کمرے میں رہتا ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، ہوا کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کو آ کے دیکھو۔ ظالموں، تم نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اپنی پیٹ پوجا کی ہے، تم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ کیسا ملک ہے؟ جس روڈ پہ جاؤ گڑھے، جس روڈ پہ جاؤ ٹریفک چلنے کا نام نہیں لے۔ یہ سالم ہمارا پنڈی کا انٹرچینج ہے، اسلام آباد کا، جائیے سڑک پہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ
1.5 घंटे में तय होते, किसी को परवाह कोई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोगों के साथ क्या मामला है, तुसी भी सुते हो सत्तू पी के सुते रहो। उन्होंने रगड़े निकाल के रख दी, अब भी निकाल रहे। पेट्रोल कहीं से कहीं पहुंच गया, आप चुप हैं, ठीक हैं। वैसे बड़ी सख्त हड्डी है भाई पाकिस्तानियों की, बिल्कुल कोई अब भी उसी रफ्तार से मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं। कितने बंदे साइकिलों पे आ गए? नो। मैंने एक तालिब इल्म से कहा, वो मोटरसाइकिल पे आता है, मैंने कहा यार बड़ा खर्चा हो सका जी, खर्चा तो बड़ा है, तो मैं कहा साइकिल ले, हो सका शर्म आंदी। साइकिल चलाते हुए पाकिस्तानियों को शर्म आती। ये भूखे मुतकब्बिर देखो, भूखे मुतकब्बिर, घर शय कोई नहीं, तकब्बुर देखो इनका। बाहर जापान जाओ, यूनान जाओ, लोग साइकिलों पर हैं, उनके पास सारे वसाइल हैं, इसके बावजूद साइकिलों पर उनकी औरतें, बच्चियां, बच्चे साइकिल निकालते हैं, साइकिलों पे जाते हैं। हमारा तो रगड़ा तुमने निकाल के रखा। यूनान में खतीब साहब हैं, मेरे साथ उनका राब्ता है, तो मैंने कहा आप बाज़ार वगैरह जाते हैं तो कार वगैरह रखी होगी? कहते नहीं जी, साइकिल यूनान में। अगली बात सुनो, मैंने कहा साइकिल? कहता अभी ख़रीदा है। मैं कहा कितने रुपया दा? के 10 रुपया दा। मैं कहा साढ़े मुल्क आ, तेन पता लगे 10 रुपए का। मैंने कहा मुझे दिखा। वीडियो कॉल थी, उसने मुझे वो साइकिल दिखाया, ज़बरदस्त साइकिल। हमारे यहाँ वो 20,000 का नमी, 10 रुपये। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है? कहता है 160 रुपये। 160 रुपये। तो जुम्मे वाले दिन मैं सुल्तान बाहू के शेर पढ़दा तो 25, 30, 40 रुपये उत्थे भी हो जाए। फिर मैंने उससे वो शेर सुने भी सही, मैं कहा मन भी सुना। तो मुझे कहता है मौलाना एक दिन मैंने कुरान बयान कर दिया तो बाद में मेरे मुक्तदी कहने लगे तू वहाबी ते नहीं। मैं क्या क्यों? कि कुरान बड़ा पढ़े ही आज। बाहर मुल्कों में ये हालात हैं, लोग सादगी को अपनाते हैं, हमारा रगड़ा निकाल के रख दिया उन्होंने। यार आपको कोई सोच नहीं है, ताज्जुब नहीं है, हम कहाँ जी रहे हैं यार? बिजली नहीं है 21वीं सदी में हमारे पास, लेकिन तुम जितने लोग बैठे हो, तुम भी जब 4-5 बंदे इकट्ठे होते हो ना तो कहते साडा बेड़ा ते मौलवियां गरक कर दे। मौलवियां नु रगड़े लाओ, जिन्होंने तुम्हारा बेड़ा गरक किया है उन्हें तुम नहीं जानते हो। तुम नहीं जानते हो किन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गरक किया, किन्होंने अपनी तिजोरियां भरी। एक रिटायर्ड ऑफिसर और जितने ये 21वें 22वें ऊपर वाले ग्रेड के लोग रिटायर होते हैं पाकिस्तान में रहते हैं। बोलो, पाकिस्तान में रहते हैं। 8 लाख पेंशन है, 3000 लीटर पेट्रोल है, 2 नौकर हैं। ये रिटायर लोग, कोई मुखलिस नहीं है। जिन लोगों का ये दावा था कि हम इस्लाह करेंगे, तब्दीली लाएंगे, वो लाए ना तब्दीली और कहें कि जो रिटायर्ड ऑफिसर रिटायर होने के बाद हमारे मुल्क में नहीं रहेगा, बाहर चला जाएगा, उसको कोई हुकूमती मुराद नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी हमारे मुल्क में। ये सारे भाग जाते, किसी ने भी कुछ नहीं किया। दावे बहुत हुए मुल्क का, जितने लोग आप बैठे हो, जो हमारे मुल्क का हाल 2000 में था या 2001-2 में था, क्या हम बहुत पीछे नहीं चले गए?
ہم بہت پیچھے چلے، ہمیں انہوں نے کہاں پھینک دیا، ان لوگوں نے تباہی کے گڑھے اتار دیا پورے ملک کو۔ یا اللہ، یا اللہ، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، کوئی حکمران ایسا دے دے مولا، دے دے مولا۔ سن جمہوریت دی کوئی ضرورت، جمہوریت کو رکھو، جمہوریت یہی ہے نا کہ کونسلر سے لے کے وزیر اعظم تک کھائیں، یہی ہے نا جمہوریت اب کے ملک کی، اور کیا ہے؟ کوئی حکمران آئے بس عوام کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو کہ میری عوام ہے، انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، انہیں دکھ نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں آپ جائیں، ایک پرائیویٹ کمرے کا جو کرایہ ہے ایک دن رات کا، وہ کتنا ہے؟ اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، وہاں نہ لے جائے اللہ، کسی کو نہ لے جائے اللہ۔ کتنا ہے؟ 5-6 ہزار۔ پینڈس کا آپریشن ہے، کیا فیس ہے؟ 50,000۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ کیا ہے؟ سبزی والا جو بیٹھا ہے نا، سبزی والا، تو ٹماٹر کنیے بیچ رہے ہیں، لسٹ لگا۔ اور وہ جو کریانے والا ہے نا، تو چنے دی دال کنیے بیچ رہے ہیں، چنے کی دال کی لسٹ لگا، اور ان ڈاکوؤں کو کہو کمرہ 5,000 کا کیوں تم نے کیا ہے؟ کمرے کا کرایہ 1,000 ہو، پینڈس کا آپریشن 50,000 میں نہیں ہوگا، 15,000 میں ہو۔ کرنا ہے تو یہ کرو نا۔ ہمارے حکومتی ارباب جب باہر نکلتے ہیں کوئی تجاوز کے خلاف، اس کے خلاف، کیا کرتے ہیں؟ وہ جو غریب ریڑھی والا کھڑا ہے، امرود رکھ کے اس کی ریڑھی الٹا دی، اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال دیا، اور اللہ کے بندو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رات کو اس کی راہ تکتے ہیں، وہ کما کے لاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے۔ اس غریب، اگر وہ غلط کھڑا ہے، اس کو کہو بھائی دیکھ تم غلط کھڑے ہو، آج کے بعد یہاں نظر نہ، تم کسی اور جگہ جاؤ، جو ہم نے جگہ مقرر کی ہے وہاں۔ پیار سے سمجھاؤ غریب لوگوں کو، غریب لوگوں پہ زیادتی نہ کرو، ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی، ان کی روٹی بیچاروں کی پوری نہیں ہوتی۔ 80 روپے کلو لے کے آٹا کون نہیں کھا سکتا غریب آدمی، جس کی کبھی دہاڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی۔ ان کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، تم ان کی ریڑیاں الٹ رہے ہو۔ یہ بڑے بڑے چوروں پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ بڑے بڑے ڈاکوؤں پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ یہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ میں زیادہ زور جس نقطے پہ دیا گیا، وہ نقطہ کیا تھا؟ کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ یا اللہ آج نہیں سنیں گے، ہم جمعرات کو پکاریں گے، نہیں تو شب برات۔ مولا میں دھرنا دے دے، نہیں دھرنا سنا کے اٹھوں گا، سنا کے 26واں پارہ سورۃ احقاف 26ویں پارے کا پہلا صفحہ میں ترجمہ نہ کروں، میرے لفظ سمجھ کے آپ کو سمجھ آ جائے سن کر کہ کیا کہا ہے رب نے۔ کہا من اضل ممن یدعو من دون اللہ
من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک تیری زندگی لمبی ہو جائے، تو ان کو پکارتا رہے، وہ تیری پکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ناراض ہیں؟ فرمایا یہ وجہ نہیں ہے، وجہ ہے وہم، اور وہ ان دعائہم، ان کی پکاروں سے غافلون۔ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح، یہ تو قرآن ہے یار، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے بیان کرنا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اور وہ ان کی پکار سے غافلون۔ بولو زور سے بولو۔ اب ہمارے دوست کہیں گے بتوں کے بارے میں، اللہ نے اگلی آیت میں نہ مسئلہ ہی واضح کر، پھر مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے، مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے، اور آپ سمجھ جائیں کہ لفظ کیا آ رہے ہیں، بت کے آ رہے ہیں یا کچھ اور آ رہے ہیں۔ اگلی آیت میں کہا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، الناس کا کیا معنی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ بزرگ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی پوجا پاٹ سے انکار کر دیں گے۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے، جو سن نہیں سکتا وہ پکار کے لائق نہیں۔ ہم نے اسی نقطے کو اپنایا، اسی نقطے پہ لوگوں کی تربیت کی، اور ہم نے لوگوں کو بتایا کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی روح اس کے جسد سے نکل گئی، چاہے وہ عام مومن ہو، شہید ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، یا اللہ کا محبوب نبی ہو، وہ دنیا والوں کی پکار، سلام، پیغام، دعا، کسی آواز کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہیں رکھتا، نہیں سن سکتا وہ۔ وہ دنیا والوں کی پکار سنو نہیں سکتا۔ میں تو عام طور پہ زیادہ فیس بک کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور دیکھتا بھی ہوں تو میں کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں کہ میرے پاس مختلف ویڈیو آتی رہیں۔ پتہ نہیں کس ذریعے سے ایک ویڈیو آگے کہ مولوی صاحب پہلے میری تقریر چلائی، پھر انہوں نے اس کی تردید کی کہ بندیالوی کہتا ہے مردے نہیں سنتے، مردے زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ جی زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ دلیل قومیں تباہ ہوئیں، حضرت شعیب کی قوم، حضرت صالح کی قوم تباہ ہو گئیں، تو تباہی کے بعد پیغمبر آیا اور پیغمبر نے اس قوم کو خطاب کیا، میں نے تو تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، تساں میری گل نہیں منی۔ تو اگر وہ سنتے نہیں تو نبی ان کو خطاب کیوں کر رہا ہے؟ نبی ان کو خطاب کیوں کر رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا؟ نبی ان سے باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی ان سے خطاب کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا جاہلو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ خطاب کے لیے سننا ضروری ہے؟ کس جاہل نے کہا ہے؟ بیٹھ جاتے اور تردید کرنے کے لیے ہماری
کلپ چلا دیتے ہو پھر تردید کرنے لگتے ہو. علمی میدان میں آؤ. نہ آپ کا امام رضی کیا کہتا ہے؟ نہ آپ کا امام رضی کہتا ہے خطاب کے لیے سما ضروری نہیں کہ جس کو خطاب کرو سما بھی ہو. میں قرآن سے پیش کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے کے لیے آئے. بتوں کو توڑنے کے لیے آئے. اس کمرے میں آئے تو حضرت ابراہیم بتوں کو کہتے ہیں الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ میرے نال ناراض ہو؟ بول دے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو حضرت ابراہیم بتوں کو خطاب کر رہے ہیں اس عقیدے سے کر رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں. پاگلو تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں، لوگوں کے عقائد خراب کرتے رہتے ہو کہ خطاب کے لیے سما ضروری ہے. علامہ اقبال نے جو کہا تھا کوہ ہمالیہ، یہ شاعر لوگ جو چاند کو خطاب کرتے ہیں، پہاڑوں کو خطاب کرتے ہیں، کس نظریے سے کرتے ہیں کہ کوہ ہمالیہ میری بات کو سن رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ احرام باندھ کر حجر اسود کے قریب آئے، چومنے لگے. خیال آیا یہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ کہیں گے سن بتاں دی پوجا تو منع کر دینے، آپ بت پوجا لگے ہوئے نے، چومن لگے ہوئے نے. پیچھے ہٹے اور کہتے ہیں انی عالم انک حجر. کس کو خطاب کیا؟ زور سے بولو. انی عالم انک حجر، میں چنگی طرح جاننا تو ایک بے جان پتھر ہے، تو میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے آمنہ کے لال نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا. کبھی یہ جو خطاب کیا پتھر کو کس نظریے سے کیا؟ سن رہے ہیں؟ میرے نبی کی انگلی زخمی ہو گئی. آپ نے فرمایا حل انت الا اسمع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. تو ایک انگلی تو ہے، اللہ کے رستے میں زخمی ہو گئی ہے. یہ جو میرے نبی انگلی کو کہہ رہے ہیں، تو کس نظریے سے کہہ رہے ہیں؟ انگلی سن رہی ہے؟ اگر نہیں سنتے تو نبی خطاب کیوں کر رہا ہے؟ اے اللہ کے بندو اور جاہلو، جب قوموں پہ عذاب آتا ہے نا اس سے پہلے اللہ نبی کو اس قوم سے نکال دیا کرتا ہے. یہ خطاب پہلے کا ہے. جب عذاب کا آرڈر آ رہا تھا اور اللہ کا نبی وہاں سے جا رہا تھا اس وقت نبی نے یہ کہا، ورنہ نبی تو وہاں ہوتا ہی نہیں، نبی تو وہاں سے نکل جاتا ہے. ہاتو برہانکم، مردوں کے سننے پر اگر کوئی کام دی دلیل ہے تو پیش کرو، کوئی کام کی دلیل ہے تو پیش کرو، ورنہ ہمارے پاس دورہ تفسیر پڑھو، ہم تمہیں سمجھائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس طرح نہیں ثابت ہوتا. کہتے جی قبرستان میں جاتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو، سلام ہو تم پر اے قبروں والو. سنتے نہیں تو کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ ابھی نماز پڑھیں گے، آپ دائیں طرف منہ کر کے کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلام، تم پر سلام. اس طرف کے نمازی، اس طرف کے فرشتے، اس طرف کے نمازی، اس طرف کے فرشتے، سندا تے نال والا بھی کوئی نہیں. کیوں دیتے ہو سلام؟ تمہیں کون بتائے یہ سلام جو قبرستان دیا جاتا ہے یہ دعا ہے. دعا کیا ہے؟ یہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ورنہ تو جواب دینا واجب ہے. سلام دینا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. تو پھر تم سلام دیتے ہو تو وہ جواب بھی دیتے ہوں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہاں جواب دیتے ہیں. تو
تم جواب کیوں نہیں سنتے ہو؟ فاصلہ تو برابر ہے. تمہارا سلام اس نے سن لیا، اس نے جواب دیا، تم نے وہ سلام نہیں سنا. پہلے فیصلہ کرو تواڈے چوں مردہ کون ہے، اوپر والا یا وہ؟ تم لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے رہتے. یہ وہ سلام نہیں ہے جو ہم قبرستان میں دیتے ہیں. سلام کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک سلام متارکت ہوتا ہے، اچھا بھائی سلام تیرا میرا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اپنے بابا کو سلام علیکم. یا اذا خاطبهم الجاہلون، جب ان مومن لوگوں سے جاہل بات کرتے ہیں قالوا سلاما، تو مومن لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما. ہمارے حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں پرا تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے. قالوا سلاما، پرا تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے، ہمیں اور بھی بڑے کا. تو سلام تو کئی قسم کا ہوتا ہے. تو یہاں بھی جو سلام نماز میں دیتے ہیں یہ بھی دعا ہے. آپ اس طرف کے نمازیوں کو کیا دیتے ہیں؟ دعا. اس طرف کے تو قبرستان میں جو سلام دیا جاتا ہے وہ مردوں کو ہم کیا دیتے ہیں؟ دعا. اللہ تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے، اپنے غضب سے محفوظ رکھے، تمہیں سلامتیاں عطا فرمائے. جمعے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے اور مضمون درمیان میں چھوڑنا پڑتا ہے. یہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی اذا مات فیہم الرجل الصالح، اس کا حوالہ میں انشاءاللہ دیکھ کے انشاءاللہ بتا دوں گا. درس قرآن انشاءاللہ 18